اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت کے ایام میں آپ تمام سوگواران صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آپ تمام عزاداروں کی عزاداریاں قبول ہوں اور آپ تمام عزاداروں کی بلندی کے لیے اور عرفان عزا کو درک کرنے کے لیے میں حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں آپ تمام کے لیے نائب و زیارہ بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم حاج شیخ ملا حسین قلی حمدانی کے حالات زندگی پر جاری تھی، اور ہم نے تلاش کیا کہ مرحوم حاج ملا حسین قلی حمدانی نے اپنے متعدد شاگردوں کو خطوط کے ذریعے سے وعظ و نصیحت کی اور انہیں سیر و سلوک کی تعلیمات میں وظائف عطا کیے۔ آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ملا حسین قلی حمدانی کے ایک ایسے ہی شاگرد جن کا نام آیت اللہ محمد طاہرانی ہے، عسکری ہیں، ان کی زندگی میں مرحوم ملا حسین قلی حمدانی کے جو خطوط ہیں، جن میں ملا حسین قلی حمدانی نے ان کو اخلاقی نصیحتیں کی ہیں، انہیں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اس خط کے اندر 6 نصیحتیں بیان ہوئی ہیں۔ آج ہم صرف پہلی نصیحت ہی کو شاید آپ کی خدمت میں بیان کر سکیں، چونکہ کافی طولانی ہے۔ اجمالاً تعارف کرتا چلوں کہ مرزا محمد طاہرانی عسکری چونکہ سامرہ میں زیر تعلیم تھے، سامرہ میں قیام پذیر تھے، اس وجہ سے انہیں عسکری کہا جاتا ہے، اور تہران سے ان کا تعلق ہے۔ نہایتی جلیل القدر فقی عارف محدث ہیں، اور ایک نہایتی اہم تعلق ہمارا ان سے اس اعتبار سے بنتا ہے کہ بر صغیر کے ایک بہت ہی جلیل القدر عالم دین آیت اللہ سید علی نقوی یہ ان کے استاد ہیں، یعنی انہوں نے مرزا محمد طاہرانی سے استفادہ کیا ہے، فیض حاصل کیا ہے اور ان سے اجازہ بھی دریافت کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے آیت اللہ مرزا محمد طاہرانی عسکری ایک اہم شخصیت بر صغیر سے تعلق رکھنے والے، یعنی ہندوستان سے تعلق رکھنے والے مؤمنین کے لیے ایک خاص اہمیت کے حامل بن جاتے ہیں۔ اور یہ مرزا محمد طاہرانی عسکری ملا حسین قلی حمدانی کے شاگردوں کی فہرست میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ملا حسین قلی حمدانی ان کے نام ایک خط تحریر کرتے ہیں، جس خط میں اپنے اس گراں قدر شاگرد کے لیے 6 اخلاقی نصیحتیں بیان کرتے ہیں، جو سلوکی وظائف کے طور پر ہم انہیں شمار کر سکتے ہیں۔ پہلا وظیفہ جو انہیں بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان صالح خداوند متعال سے خائف ہو اور اس کی بارگاہ میں خشیت اختیار کرے۔ مرحوم ملا حسین قلی حمدانی اپنے خط کا آغاز اس طرح سے کچھ کرتے ہیں کہ میں واعظ نہیں ہوں، اگر آپ کو موعظہ چاہیے، نصیحت چاہیے تو نجف میں بہت سے واعظ موجود ہیں، آپ ان کے پاس جا کر ان سے وعظ و نصیحت دریافت کر سکتے ہیں۔ میرا کام آپ کو وعظ و نصیحت کرنا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی خلوص نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ تقوی کا طالب ہے اور وہ مجھ سے آ کر تقوی کے حصول کا سوال کرتا ہے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں تاکہ متقی بن جاؤں، تو میں اسے اس راستے کی طرف رہنمائی کر سکتا ہوں تاکہ وہ اس رہنمائی پر چلتے ہوئے متقی بن جائے۔ پس میں آپ کو وعظ و نصیحت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تقوی اختیار کرنے کا راستہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ مقدمہ ملا حسین قلی حمدانی آغاز ہی میں بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ صرف بیہودہ گفتگو سے اجتناب کرنا، مذاق سے پرہیز کرنا، شوخی لہو و لعب سے پرہیز کرنا، صرف یہیں تک اکتفا نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ انسان کو اس سے آگے بھی بڑھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے طرز عمل پر توجہ کرے اور انسان تقوی کو حاصل کرنے کے لیے جو راستے روشیں بیان کی گئی ہیں ان راہ و روش پر ایک سالک کو عمل کرنا چاہیے۔ سالک اگر ان راہ و روش پر عمل کرے گا تبھی جا کر وہ باتقویٰ ہو سکتا ہے، اور تقویٰ کے حصول کے لیے پہلا مرحلہ خوف کا ہے۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی 3 مرتبہ اس کلمے کا یہاں اپنے اس خط میں تکرار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں الخوف الخوف الخوف۔ سالک کو چاہیے کہ خائف ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوف کیسے حاصل ہو؟ تو ملا حسین قلی حمدانی حصول خوف کے کچھ راستے یہاں بیان کر رہے ہیں۔ پہلا راستہ ملا حسین قلی حمدانی بتا رہے ہیں کہ قبرستانوں میں جانا چاہیے، یعنی سالک کو حصول خوف کے لیے قبرستانوں میں جانا چاہیے۔ یہ ایک مضبوط راستہ ہے کہ سالک ہر روز قبرستان میں جائے۔ جب مردوں کے پاس جائے تو سالک ان قبروں کے اوپر جا کر ان سے سوال کرے۔ پہلا سوال کرے کہ تمہارا مال کہاں ہے؟ جس مال کے حصول کے لیے تم نے اپنی تمام زندگی جد و جہد کی، بتاؤ وہ مال کہاں ہے؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہ اپنی زبان حال سے، چونکہ قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی اس چھوٹی سی ایک محدود سی قبر کے اندر موجود ہیں، تو اپنی اس زبان حال سے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سب مال و دولت اور جائیداد جو انہوں نے جس کے لیے تغودو کی تھی اس دنیا میں، وہ سب ان سے چھن چکا ہے، اور ان کا حقیقی ٹھکانہ یہی قبر ہے جس میں وہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں اور آرام پذیر ہیں۔ یہ ان کا حقیقی ٹھکانہ ہے۔ پس وہ جو تمام زندگی انہوں نے جد و جہد جس مال کے حصول کے لیے کی، جس گھر کے حصول کے لیے کی، اب وہ راس میں تقسیم ہو چکا ہے اور ان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ اپنی زبان حال سے ہمیں اس مطلب کی طرف بتا رہے ہیں۔ تو پھر اے کاش یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری کتنی زندگی میں ایسی خواہشیں موجود ہوتی ہیں جن کے لیے ہم تغودو کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور بسا اوقات ہمیں اگر فرصت مل جائے تو ہم ان اپنی خواہشات کی تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا ہے، ہم اپنی خواہشات پوری ہی نہیں کر سکتے ہیں، اور اجل ہمیں موقع نہیں دیتی ہے اور ہم قبرستانوں کی زینت بن جاتے ہیں اور قبرستانوں میں جا کر لیٹ جاتے ہیں۔ تو کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا حقیقی ٹھکانہ جو ہے وہ قبرستان ہے، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو اس قبرستان کے لیے تیار نہیں کیا تو اس قبرستان میں کیا ہوگا؟ یقینی بات ہے کہ انسان کا بدن ایک مادی بدن ہے جو مادی فعل و انفعالات کے نتیجے میں آہستہ آہستہ تحلیل ہوتا جائے گا۔ یقینی بات ہے کہ جب انسان کے بدن کو قبر میں اتارا جائے گا اور انسان اس قبر کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے نہیں آیا، تو اس قبر کے اندر خود وہ مٹی جو موجود ہوتی ہے، جو انسان کے بدن کو مٹی اور پانی اس کے بدن کو تحلیل کرنے میں، اس کے اجزاء کرنے میں، اسے قطع کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انسان کا جسم گل جاتا ہے، ہڈیاں ایک دوسرے سے تفکیک ہو جاتی ہیں۔ انسان کے بدن میں جو ہے وہ اگر وہاں اس کی آمادگی نہ ہو اس قبر سے متعلق، تو سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے یہ انسان کے جسم کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، نابود کر دیتے ہیں۔ انسان کا بدن جو اتنا نازنین بدن تھا، جس کے لیے انسان نے اس دنیا میں بہت سی کریمیں استعمال کیں، بہت سی تیاریاں کیں، بہت سا خود کو آمادہ کیا، آج یہ گوشت جو ہے وہ گل سڑ رہا ہے اور کیسے تحلیل ہو رہا ہے، چونکہ انسان نے خود کو اس قبر کے لیے آمادہ نہیں کیا۔ لہٰذا یہ مرحلہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبرستانوں میں جائے اور وہاں جا کر انسان توجہ کرے کہ یہ وہی افراد ہیں جو ہماری طرح اس دنیا میں موجود تھے اور مادی امور کے حصول کے لیے جد و جہد میں مصروف تھے، اور آج ان کا حقیقی ٹھکانہ یہی قبرستان ہے۔ بس ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اور اپنے نفس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ آج جو ہم اس قبر کے اوپر کھڑے ہیں، کل کو ہم نے بھی اس قبر کے نیچے جانا ہے، اور وہ ہمارا حقیقی اور ابدی ٹھکانہ وہی قبر ہوگی۔
لہٰذا آپ دیکھیں کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی سیرت عملی میں یہ تھا کہ وہ قبرستانوں میں بہت زیادہ جایا کرتے تھے، مردوں کے پاس بیٹھ کر ان سے ملاقات کرتے تھے، ان سے گفتگو کیا کرتے تھے، ان سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اور اگر ہم بھی قبرستانوں میں جائیں تو یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی سیرت اور روش اور تعلیم ہے جو سید الاوصیاء نے ہمیں دی ہے۔ اور پھر انسان جب جائے تو وہاں جا کر دیکھے کہ وہ مردے جو اس قبروں کے اندر موجود ہیں وہ انسان سے تقاضا رکھتے ہیں کہ انسان ان کے پاس کیوں نہیں بیٹھتا ہے، انسان ان سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا ہے، انسان ان سے خبریں دریافت کیوں نہیں کرتا ہے۔ وہ ایک ایسے عالم میں موجود ہیں جہاں کی خبریں اس عالم کی خبروں سے بہت عظیم خبریں ہیں، اور وہاں کی جو حالات ہیں ان حالات سے باخبر ہونے کے لیے انسان کو قبرستانوں کا رخ کرنا چاہیے۔ اور جب انسان قبرستانوں کا رخ کرتا ہے تو وہاں سے نصیحت لیتا ہے، وہاں سے عبرت لیتا ہے، ان سے سوال و جواب کرتا ہے، اور انسان کو اسی سوال و جواب کے نتیجے میں یا زبان حال سے معلوم ہو جاتا ہے یا زبان مقال سے انسان کو علم ہو جاتا ہے۔ تو جب دیکھیں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا جو عصمت اللہ الکبریٰ کے مقام پر فائز تھے، وہ قبرستانوں میں جا کر اس طرح سے جو ہے وہ قبور مؤمنین کے درمیان جا کر قبرستانوں میں جا کر ان اہل قبور سے گفتگو کیا کرتے تھے، ان سے جا کر ہم کلام ہوا کرتے تھے اور ان سے جو ہے وہ رابطہ برقرار کیا کرتے تھے۔ تو ہم جو حضرت سید الاوصیاء کے مریدان ہیں، ہم کیوں ان سے دور ہیں؟ ہمیں ان سے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور قبرستانوں میں جا کر جو ہے وہ ان قبور سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ خوف کے حصول کے لیے ایک بہترین راستہ ہے جسے ملا حسین قلی حمدانی نے بیان کیا۔ دوسرا راستہ جسے ملا حسین قلی حمدانی حصول خوف کی راہ میں بیان کر رہے ہیں وہ ہے حضور قلب کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ انسان سالک کو چاہیے کہ وہ توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور اس خط میں ملا حسین قلی حمدانی ایک تشبیہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ اگر تمہیں خط لکھتا ہے، والد بزرگوار کا خط آیا ہے، میں نہایت ہی توجہ کے ساتھ اس خط کو پڑھوں گا، نہایت ہی غور و فکر کے ساتھ، دقت کے ساتھ اس خط کا مطالعہ کروں گا۔ اس خط میں جو انہوں نے مجھے احکامات دیے ان پر عمل کروں گا، جن باتوں سے انہوں نے مجھے اور روکا ہے میں ان باتوں سے رک جاؤں گا۔ یہ میرے باپ کا خط ہے اور میں اس کو اس قدر اہمیت دے رہا ہوں۔ تو قرآن مجید تو اللہ جل جلالہ کا خط ہے ہمارے لیے، وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت ایک باپ کی محبت سے بہت ہی بڑی محبت ہے۔ لہٰذا کیسے ممکن ہے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس کی طرف توجہ نہ کرے؟ حد عقل دیکھے کہ ہم اتنی توجہ، جتنی توجہ اپنے باپ کے خط کو پڑھنے میں دیتے ہیں، اتنی توجہ تو ہمیں قرآن مجید پر دینی چاہیے۔ البتہ قرآن کا مقام اس سے بلندتر ہے۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ باوضو ہو، قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، اور اب قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں ایسے لے جیسے دنیا کی بہت وزنی ترین چیز کو اٹھا رہا ہے اپنے ہاتھوں میں۔ کیوں؟ چونکہ یہ وہ کلام ہے کہ جس کلام کو خداوند متعال نے جو ہے وہ پہاڑوں پر جو ہے وہ جب اس کو پیش کیا تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس کلام کی سنگینی کے پیش نظر۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ انسان اس کلام اللہ مجید کو اہمیت دے، لہٰذا اسے بہت ہی سنگین سمجھ کے اٹھائے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، باوضو ہو کر بیٹھے، اور اب اس قرآن مجید کو کھول کر بیٹھے۔ پھر ملا حسین قلی حمدانی یہاں ایک اور تشبیہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی ظالم بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اس ظالم بادشاہ کا حکم نامہ اس کے ہاتھوں میں آتا ہے تو انسان کیسے کپ کپی کے ساتھ، کیسے اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں جب اس حکم نامے کو اٹھاتا ہے اور اس خوف میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر اس حکم نامے کی قرأت کرتا ہے۔ یہ دنیاوی سلطان ہے، یہ دنیاوی بادشاہ ہے، اس کی قدرت محدود ہے، تو انسان اس کے حضور کیسے توجہ کے ساتھ، کیسے خوف کے ساتھ اس خط کو اٹھاتا ہے اور اس کو مطالعہ کرتا ہے، قرأت کرتا ہے اور اس سے غفلت نہیں کرتا، تو انسان خداوند متعال کے خط کو جو قرآن مجید ہے اور ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، انسان ایسے کیسے غفلت برت سکتا ہے؟ لہٰذا جب قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرو تو ملا حسین قلی حمدانی فرماتے ہیں کہ ہماری قلبی کیفیت
یہی ہونی چاہیے کہ خداوند متعال ہم سے کلام کر رہا ہے، لہٰذا اسی آیت کی مناسبت سے ہماری قلبی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہونی چاہیے۔ اگر آیت خوف سے متعلق ہے تو ہمارا وجود خوف سے لرزنا چاہیے، اگر بشارت سے متعلق ہے تو ہمارا وجود اس بشارت کو دیکھ کر حشاش و بشاش ہونا چاہیے۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی فرماتے ہیں کہ بس اوقات تم قرآن کی ایک ایسی آیت پر پہنچ جاتے ہو اور وہ آیت تمہاری موجودہ وضعیت اور صورتحال سے متناسب ہے تو تم اس آیت کا تکرار کرو، بس اوقات 10 دفعہ تکرار کرو، بس اوقات 20 دفعہ تکرار کرو، 100 دفعہ تکرار کرو، 200 مرتبہ تکرار کرو، یہاں تک تکرار کرو اس آیت کا کہ وہ آیت تمہارے وجود میں اتر جائے اور پختہ ہو جائے، ایسے جیسے کسی پتھر کے اوپر جو ہے نا وہ لکیر لگائی جاتی ہے یا نقاشی کی جاتی ہے یا کوئی تصویر بنائی جاتی ہے۔ اب اس پتھر کے اوپر جو چیز حق ہو چکی ہے وہ اس سے جدا نہیں ہوگی، لہٰذا انسان اس قدر اس آیت کی تلاوت کرے کہ گویا کہ وہ انسان کے وجود کے ساتھ عجین ہو چکی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو اس آیت کے معنی پر توجہ کرے۔ تلاوت قرآن مجید کی کرتے وقت یا قرآن مجید کو جب انسان سن رہا ہے تو توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ انسان کلام الہی کو جو ہے وہ سن رہا ہے اور کلام الہی کی قراءت کر رہا ہے۔ پختہ ارادہ ہونا چاہیے انسان کا تلاوت کے وقت کہ یہ جو آیت خداوند متعال نے میرے لیے اس وقت میرے سامنے موجود ہے جس کی میں قراءت کر رہا ہوں، میرا پختہ ارادہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عمل کے لیے بھیجا ہے، اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم صرف اس کو قراءت کرتے رہیں، نہیں، یہ قرآن قراءت کے لیے ہے، تدبر کے لیے ہے، لیکن تدبر قراءت کے ساتھ تدبر اور اس کے بعد عمل نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو رفتہ 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 آپ کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہونی چاہیے عمل کے نتیجے میں۔ تیسرا مورد جو خوف سے متعلق مرحوم ملا حسین قلی حمدانی فرما رہے ہیں، حصول خوف سے متعلق، وہ حضور قلب کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی کہتے ہیں کہ خداوند متعال کے خوف و خشیت کو ایجاد کرنے کا ایک راستہ نماز ہے حضور قلب کے ساتھ، یعنی جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ جب اس دنیا میں کسی مقتدر بادشاہ کی بارگاہ میں وہ جاتا ہے تو وہاں جا کر نہایتی تواضع اور عاجزی کے ساتھ انسان اس بادشاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس بادشاہ کے غیر کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ وہاں بہت سارے خدم و حشم موجود ہیں، بہت ساری دوسری جو چیزیں موجود ہیں، لیکن انسان کی توجہ صرف بادشاہ پر ہوتی ہے اور اس کے لبوں کی جنبش کے اوپر اس کی توجہ ہوتی ہے کہ اگر یہ لبوں کو جنبش دے تو ممکن ہے میری قسمت اور تقدیر بدل جائے، یا ممکن ہے مجھے اسفل السافلین کی طرف یہ بادشاہ پہنچا دے اور جیلوں میں اور یا زندانوں کے جو ہے وہ کال کوٹریوں میں مجھے منتقل کر دے۔ تو انسان ایک دنیاوی بادشاہ کے سامنے اس طرز تفکر کے ساتھ جاتا ہے تو خداوند متعال تو ہر مقتدر بادشاہ کا بھی بادشاہ ہے، تو انسان جب اس کی بارگاہ میں جائے تو نہایتی توجہ کے ساتھ جائے، نیت کرے، اور نیت کرنے کے بعد پھر انسان کہے اللہ اکبر۔ اب یہ جو انسان اللہ اکبر زبان سے جاری کر رہا ہے، دل سے بھی اللہ کو انسان بزرگ و برتر شمار کرے اور اس بات کی طرف انسان متوجہ رہے کہ اس بادشاہ کے مقابل اور ساتھ اس کا دشمن بھی موجود ہے جس کا نام شیطان ہے۔ وہ شیطان اللہ سے بھی دشمنی کر رہا ہے اور وہ شیطان ہمارا بھی دشمن ہے، لہٰذا انسان کو غفلت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ دشمن الہی انسان کو اس کی بارگاہ سے غافل نہ کر دے۔ پس انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے وقت اللہ کے لیے استعاذہ کو بلند کرے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ لہٰذا نماز کے آغاز میں استعاذہ مستحب ہے، فقہا نے اسے بیان کیا ہے، اور پھر استعاذے کے بعد اب انسان کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انسان توجہ کے ساتھ خداوند متعال سے ایک معاملہ گویا کہ کر رہا ہے، جیسے انسان بازار میں جاتا ہے اور بازار میں کسی جنس کو خریدنے کے لیے انسان جو ہے وہ اس کی توجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دکاندار اگر مہربان ہے، رحیم ہے، تو یہ مجھے رعایت کر دے گا،
جو ہے وہ کنسیشن دے دے گا اور کنسیشن پر مجھے چیز مل جائے گی، اور اس طرح سے میں ایک کامیاب ایگریمنٹ اور کامیاب جو ہے وہ تجارت کر کے گھر واپس لوٹوں گا۔ تو نماز کے اندر بھی انسان خداوند متعال سے ایک ایسا ہی ایگریمنٹ کر رہا ہے، ایک ایسا ہی معاملہ کر رہا ہے، اور اس کو اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ وہ خداوند متعال نہایت غفور الرحیم ہے، اور یہ خداوند متعال کی طرف توجہ کے ساتھ اگر نماز پڑھے گا تو وہ جو خداوند متعال کی طرف سے انعام و اکرام انسان کے لیے آئے گا وہ اللہ کی رضایت کی صورت میں ہوگا اور وہ بے حساب ہوگا۔ لہٰذا تیسرا راستہ جسے ملا حسین قلی حمدانی بتا رہے ہیں وہ حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ چوتھا راستہ جسے ملا حسین قلی حمدانی بیان کر رہے ہیں وہ حصول خوف کے لیے وہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں خشیت کے ساتھ جا کر زیارت کرنا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ جب تم حضرت سید الاوصیاء کے حرم مطہر میں داخل ہو تو توجہ کرو، تو تم ایک عظیم بادشاہ کی بارگاہ میں داخل ہو کہ اگر یہ بادشاہ تم سے راضی ہو جائے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی، اور اگر یہ بادشاہ تم سے ناراض ہو جائے تو تمہارا تو ٹھکانہ جو ہے وہ اسفل السافلین ہے، نہ تمہیں علم نصیب ہوگا، نہ تمہیں تقوی نصیب ہوگا، نہ تمہیں طہارت باطنی اور ظاہری نصیب ہوگی، اور تمہارا تو ٹھکانہ جو ہے وہ بہت ہی پستیوں کی طرف ہے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں، چونکہ یہ اس دور میں خط لکھا جا رہا ہے جب آیت اللہ محمد طہرانی نجف اشرف میں موجود ہے، اور نجف اشرف میں حضرت سید الاوصیاء کی زیارت ہے، لیکن اگر آپ باقی بقاع متبرکہ میں موجود ہیں، مثلا مشہد میں موجود ہیں، مثلا قم المقدسہ میں موجود ہیں، سامرہ میں ہیں، کاظمان میں ہیں، تو جس بارگاہ میں بھی موجود ہیں اس بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ وہاں جا کر زیارت کرنی چاہیے، اپنے امام سے گفتگو کرنی چاہیے، ہم کلام ہونا چاہیے، اور زیارت کے وقت انسان کی توجہ اس بات کی طرف ہونی چاہیے کہ میں اپنے مولا سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اپنے مولا سے گفتگو کر رہا ہوں، لہٰذا حرم میں باقی کیا کچھ ہو رہا ہے میری اس طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے، اپنی تمام تر توجہات فوکس کرنی چاہیے اپنے مولا اور آقا کی طرف، ان سے گفتگو کرنی چاہیے، اور ان کی رضامندی کے حصول کے لیے انسان جو ہے وہ تمام ہم و غم اپنے مولا کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ کرے اور دنیا کو پس پشت ڈال دے۔ اب ایسا انسان ہی اس بارگاہ میں جا کر اپنے مولا سے ہم کلام ہو سکتا ہے، لہٰذا خالصانہ طور پر انسان جا کر اپنے مولا کی زیارت کرے اور اظہار عقیدت کرے۔ پانچواں مورد جسے ملا حسین قلی حمدانی اسباب حصول خوف میں بیان کر رہے ہیں وہ ہے طویل سجدہ کرنا، اور فرماتے ہیں خوف و خشیت الہی کا ایک راستہ یہ ہے کہ انسان آدھی رات کو طولانی سجدہ کرے اور سجدے میں خداوند متعال کا ذکر کرے، دعا کرے، اور اس قدر تکرار کرے کہ اس کے تمام اعضائے سبع سجدہ جو ہیں وہ باقاعدہ اس ذکر کے ساتھ ذاکر ہوں، اور پھر انسان اٹھے، سجدے سے اٹھنے کے بعد انسان موت کے بارے میں غور و فکر کرے۔ یہ حصول خوف و خشیت کے ایجاد کے راستے بتا رہے ہیں ملا حسین قلی حمدانی، اور کہتے ہیں متوجہ ہو کہ تم نے جو لباس پہن رکھا ہے یہ لباس تقوی نہیں ہے، یہ لباس تقوی جو ہے اس کے حصول کے لیے تم یہ سارے امور کو انجام دینا چاہ رہے ہو، اور اگر تم خداوند متعال کی بارگاہ میں متقی بننا چاہتے ہو، لباس تقوی پہننا چاہتے ہو، تو ان امور کے بغیر لباس تقوی کو پہننا یہ درست نہیں ہے، اور گویا کہ محالات میں سے ہے۔ پس انسان اپنے تمام روزمرہ کے اعمال کو، اب یہ یہاں ملا حسین قلی حمدانی باقاعدہ محاسبے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ تمام دن بھر کے جو اس نے اعمال کیے ہیں ان کا محاسبہ کرے، برے کاموں کو بھی دیکھے کہ میں نے کل کون کون سے برے کام کیے تھے، اب دیکھے کون کون سے اچھے کام کیے تھے، جو اچھے کام کیے تھے ان پر انسان جو ہے وہ خوشحالی کا اظہار کرے، برے کاموں پر ندامت کا اظہار کرے، اور پھر اس کی جگہ کو تبدیل کرے اور برے کاموں کی جگہ پر اچھے کاموں کو جگہ دے، اور پھر اگر انسان نے کوئی ایسا برا کام کیا ہے جس پر استغفار ضروری ہے تو انسان نماز استغفار کو پڑھے، جو ملا حسین قلی حمدانی نے بیان کی، جسے ہم انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال
ملا حسین کلیہ ہمدانی کے درجات کو بلند کرے اور اس عظیم الشان عظیم المرتبت جلیل القدر عارف کی زندگی میں موجود حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے اس سے ہمیں استفادہ کرنے کی اور فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان محترم کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیۃ و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور جو ہے وہ دعا گو بھی ہیں۔ آپ تمام سے بھی درخواست ہے کہ اپنی عزاداریوں میں بندہ حقیر کو بھی یاد رکھیں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔